مسلمانوں کو بھی جذبہ حریت نے اپنے گھیرے میں لے لیا اور یہاں کے لوگوں نے بھی سوچا کہ پاکستان بر صغیر سے محض اس بنیاد پہ الگ ہوا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور گلگت کی آزادی میں بھی یہی بنیادیں تھی، کیونکہ گلگت میں ڈوگرا اور ہندو رول کر رہے تھے۔ یہاں کے مسلمانوں میں بھی یہ جذبہ ابھر کر سامنے آیا، چونکہ 14 اگست 1947 کو قیام پاکستان میں گلگت بلتستان کے لوگوں کا اتنا کردار نہیں تھا، لیکن 1 نومبر سن 1947 کو یہاں سے ڈوگرا کو شکست فاش کر کے یہاں سے بھگا کر گلگت کے اوپر اپنا پرچم لہرایا، اور گلگت پہلی دفعہ 16 نومبر 1947 کو دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ریاست کے نقشے کے طور پر ابھرا، اور اس کا اپنا صدر اور اس کا اپنا چیف آف سٹاف نامزد کیا گیا۔ 16 نومبر تک یہ نومولود علاقہ اپنے پاؤں پہ کھڑا رہا، لیکن 16 نومبر کو میر آف نگیر اور میر آف حمزہ کے خطوط کی بنیاد پر پاکستان کے ساتھ غیر مشروط الحاق کا اعلان کیا گیا، اور یہاں پہ انتظامی طور پر آج بھی جو تسلسل اس ملک کا ہے وہ آج بھی موجود ہے، اور انتظامی طور پر گلگت بلتستان آج بھی پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے۔ لیکن یہاں کے لوگ سمجھتے ہیں، نوجوانوں آپ سے ایک سوال کرتے ہیں گلگت بلتستان کے نوجوانوں سے کہ آخر کتنی بدقسمت قوم ہے جو 2 جشن آزادیاں مناتی ہے، آخر اس کا آزادی کا دن کیا ہے؟ آج تک آپ کو اس بات سے کسی نے کنوینس نہیں کیا، آپ کو کسی نے نہیں سمجھایا کہ 1 نومبر سن 1947 کو ہم نے خود آزادی حاصل کی گلگت بلتستان کی، اور اس کو اس ملک کی وسیع تر مفاد میں اس ملک کے خدادار پاکستان سے الحاق کیا۔ تو ہماری جو جدوجہد کا دن ہے وہ 1 نومبر کا دن ہے، اور پاکستان کی آزادی کا دن ہے 14 اگست کا دن ہے، اور ہم آج یہ سمجھتے ہیں کہ اس پاکستان کے ساتھ ہماری وابستگی کسی کاغذ، کسی آئین، کسی دستور کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ ہماری وابستگی ایک نظریے کی بنیاد پہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ ہے، جو آئین کی کسی کاغذ کے ٹکڑے کا پابند نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، آج ہم ہر سال 1 نومبر 1947 کا دن مناتے ہیں، اور اس تاریخی دن کی حیثیت سے 1947 کے جب گلگت آزاد ہوا تو رندو کے راجا نے کرنل حسن اور اس کی ٹیم کو خط لکھا کہ آپ بلتستان کی طرف بھی آئیں، تو وہاں کے جو شکست دے کے حکومت کر کے یہاں پہ قبضہ کر کے اپنے علاقے